بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جولائی بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کے خلاف ایک اپیل دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پارلیمنٹ حملہ کیس میں عمران خان کو بعزت بری کیا تھا میرٹ کے اوپر عدالت نے، اور اس کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسی جرم کی وجہ سے 2 پروسیکیوٹرز کو بھی فارغ کیا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف جو کیس تھا، جب بریت کی درخواستیں آئی تھیں تو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ آپ نے عمران خان کی بریت کے حق میں بیان دیا۔ اب اگر اس طرح یہ پروسیکیوٹرز کو ہٹانا شروع کر دیں تو جتنے پروسیکیوٹرز ان کے تھے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں، باقی کیسز میں ان کے حق میں بیان دیتے تھے، پھر آپ سب کو ہٹا دیں۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل دائر کی گئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 10 پولیس افسران لاہور میں ان کی جو اٹیچ کر دی ہے سیلری عدالت کی طرف سے، عدالتی احکامات نہ ماننے کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ عطا تارڑ اور مسلم لیگ نون نے کل سارے دن ایک تماشا چلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے دھاوا بولا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے دفتر پر، وہاں سے ایک گارڈ کو گرفتار کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا گارڈ تھا۔ اس کو گرفتار کرنے کے بعد مسلم لیگ نون، جیو نیوز، سما ٹی وی، انہوں نے کل سارا دن، عطا تارڑ نے اور باقی لوگوں نے ٹویٹ کیے، ایک تصویر لگائی ایک گارڈ کی اور کہا کہ یہ ایف سی کا اہلکار ہے، خیبر پختونخوا ایف سی کا یہ اہلکار ہے، اور اس کو خیبر پختونخوا حکومت نے یہاں بھیجا ہوا ہے اور وہ پرائیویٹ سیکیورٹی کا رہا ہے۔ پورا دن اس پر تماشا چلایا، اور اس کے بعد آج ایف سی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اس نام نہاد قیادت کو۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو۔ اعتزاز احسن صاحب نے رانا ثناءاللہ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بڑا دبنگ بیان دے دیا اور کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے کوئی باپ کی جگیر ہے، یا رانا ثناءاللہ نے کوئی اپنی جیب سے بنا کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دیے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بلاک ہم کر دیں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو نادرا کا قانون ہے یا پاسپورٹ کا قانون ہے، نادرا قانون میں کہیں بھی شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جن کو نادرا بلاک کرتا ہے شناختی کارڈ کو، وہ عدالتیں اس کو بحال کر کے نادرا کے اوپر جرمانے بھی فائل کر رہی ہیں، جرمانے بھی ان پہ اوپر لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ کیسے بلاک کر سکتے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے جو کچھ کہا ہے ان کے بارے میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالت نے اینٹی کرپشن حکام کو، سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی گرفتاری یا ان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا، حفاظتی ضمانت دی تھی، اور پھر حلیم عادل شیخ کراچی چلے گئے، وہاں انہوں نے پھر سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ بڑا فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جو سامنے آیا ہے، اور اب عدالت نے، سندھ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو اینٹی کرپشن کی انکوائریز ہیں اور انویسٹیگیشنز ہیں ان میں ہراساں کرنے سے روک دیا ہے، اور عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے اس میں یہ کہا ہے کہ 3 اگست تک حلیم عادل شیخ کو ہراساں نہ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، اور ان کے خلاف جو انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، اس کی رپورٹ بھی عدالت نے طلب کر لی ہے۔ جو زرداری مافیا ہے وہ ہر حال میں حلیم عادل شیخ کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ ابھی جو بارشوں کی وجہ سے جو نالائکیاں ہیں سندھ حکومت کی اور زرداری مافیا کی، اس کے اوپر بھی کھل کر حلیم عادل شیخ نے اپنی جو اپوزیشن ہے وہ حق ادا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف ہمیشہ ان کی طرف سے معاملات اور چیزیں آتی رہتی ہیں اور وہ برداشت نہیں کرتے۔ نیب کی طرف سے جو قائم مقام چیئرمین نیب ہیں وہ اس وقت ملازم بن چکے ہیں، ذاتی ملازم بن چکے ہیں امپورٹڈ حکومت کے۔ ظاہر شاہ انہوں نے آج ایک اجلاس میں جو نیا ترمیم شدہ ایکٹ ہے 2022 کا، جس میں انہوں نے سب کو کلین چٹ دے دی ہے، جس میں جو 32-33 ترمیم کر کے جو نیب کا قانون تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے اسی اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہونی ہے نیب قوانین کے حوالے سے۔
اس کے اوپر آج نیب کا اجلاس ہوا اور نیب نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر منوان عمل کریں گے، جو ترمیم ہوئی ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا۔ ڈی جی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کی ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے نیب میں جاری انکوائریز اور انویسٹیگیشن کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی متعلقہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کو دیکھے گی، ابتدائی رپورٹ پیش کرے گی، اور پھر جن کے خلاف کیسز نہیں بنتے تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے ہفتے میں نیب کی طرف سے ہی اعلامیہ جاری ہو جائے گا کہ مریم نواز کا کیس بھی ہم واپس لے رہے ہیں، نواز شریف کے کیسز بھی واپس، شہباز شریف کے کیسز بھی واپس، کیونکہ وہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف انکوائری بھی بند ہو جائے گی، خواجہ آصف کے خلاف بھی بند ہو جائے گی، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، آصف زرداری، بلاول زرداری، مراد علی شاہ، خورشید شاہ، سب کے خلاف ان کو کلین چٹ دے دی جائے گی۔ جب تک ہماری عدالت اس کے اوپر ایکشن لے گی یا جب تک ہماری عدالت اس معاملے پر از خود نوٹس لے گی یا اپیلوں پر سماعت کرے گی، تب تک انہوں نے سب کو کلین چٹ دے بھی دینی ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پر غیر قانونی یا لا قانونیت وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور ان کے لیے ہر طرف سے معافی ہے۔ لاہور کی ماڈل ٹاؤن کورٹ نے ماڈل ٹاؤن جو کچہری ہے وہاں کے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں سمیرہ عالمگیر صاحبہ، انہوں نے ایڈوکیٹ زبیر کی درخواست پر مختلف جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی ہوئی تھی، اور پولیس افسران عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، تو عدالت نے ان کو متعدد بار طلب کیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے ان سب کی جو تنخواہیں ہیں ان کو اٹیچ کر دیا ہے، اور یہ ماڈل ٹاؤن سمیت ایس پی ماڈل ٹاؤن سمیت پولیس افسران کی تنخواہیں اٹیچ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو مقدمات درج کیے گئے تھے اور جو استغاثے دائر کیے گئے تھے پولیس کے خلاف، جو پولیس نے مظالم کیے تھے، اس پر یہ عدالت کی طرف سے بڑا حکم جاری ہوا ہے، اور ایس پی ماڈل ٹاؤن سمیت 10 پولیس افسران کی تنخواہیں کرک کر دی ہیں، اٹیچ کر دی ہیں۔ اور یہ سمیرہ عالمگیر صاحبہ ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ماڈل ٹاؤن کی، ان کی طرف سے، اور یہ سی سی پی او لاہور کو حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ عمران خان کے خلاف جو ایک درخواست تھی، اور بیسیکلی یہ عمران خان کے خلاف جو پارلیمنٹ حملہ کیس تھا 2014 کا جو دھرنا تھا، اس میں جو پارلیمنٹ حملہ کیس تھا اس میں عمران خان کو بعزت بری کر دیا تھا، اس کے خلاف اب موجودہ حکومت نے ایک اپیل دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس جو انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے، اور یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا گیا وہ خلاف قانون ہے۔ عمران خان کے ارتکاب جرم کے کافی دستاویزی اور ویڈیو شواہد ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے آئینی شاہدین کے بیانات کو نظر انداز کر کے عمران خان کو بری کیا ہے، اس وجہ سے یہ درخواست اپیل دائر کی گئی ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں سزا دی جائے، اور عمران خان کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو رانا ثناءاللہ ہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ بیان سنا میں حیران ہو گیا کہ یہ کوئی ملازم ہے نون لیگ یا شریف خاندان کا، یا وہ ملک کا وزیر داخلہ ہے جو یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جو کسی کو، جو چور کو چور کہے گا اس کے آپ نے شناختی کارڈ بلاک کر دینا ہے، آپ نے اس کا پاسپورٹ بلاک کر دینا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ان کی جیب سے ہے، وہ سرکار کی ملکیت ہے، سرکار کی ملکیت عوام کے پیسے ہیں، آپ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، یہ ان کا پرانا سیاسی انتقام کا ایک طریقہ کار ہے، یہ ہمیشہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، اپنے خلاف بولنے والوں کو یہ چپ کروانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ان سارے معاملات اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ سارے ان کی گیدر بھبکیاں ہیں۔ اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ واقعی جو نادرہ کی قوانین ہیں، ہم تو ڈیلی بیسس پر جو بلاک کیا جاتا ہے شناختی کارڈ اوورسیز پاکستانیوں کے، کیونکہ میرے پاس کافی کیسز ہیں، وہ ان کا جو شناختی کارڈ ہے جب وہ وہاں سے آن لائن جو اس کو رینیول کے لیے یا ان کے بچوں کا کوئی شناختی کارڈ بنوانا ہو تو آگے سے آتا ہے جی کہ ان کا شناختی کارڈ بلاک ہے، کیوں بلاک ہے جی کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کرنی پڑتی ہیں، پھر ہائی کورٹ ان کو بحال کرتے ہیں، اور پھر ہائی کورٹ کی کتنی ججمنٹس ہیں، ملتان بینچ لاہور
لاہور ہائی کورٹ کی، سندھ ہائی کورٹ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے کہ بلاک کیا جائے۔ اعتزاز احسن صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ یہ سارا شوشہ ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل ایک مسلح گارڈ کو گرفتار کیا گیا تھا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، لاہور سے جو امیدوار ہیں ان کے گارڈ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے اوپر عطاء اللہ تارڑ نے ایک ٹویٹ کیا۔ عطاء تارڑ کہتے ہیں کے پی کی حکومت پنجاب میں مسلح گارڈز بھیج رہی ہے اور الیکشن میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں یہ لوگ، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، جہاں اسلحہ ہوا موقع پر گرفتاری ہوگی، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ کل یہ شخص گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا ہے، یہ ان کی طرف سے ٹویٹ آیا۔ جب یہ اب ایف سی ایک ادارہ ہے اور وہ کوئی خیبر پختونخوا حکومت کے انڈر تو نہیں ہے، وہ تو وفاق کا ادارہ ہے۔ جب یہ ساری بات سامنے آئی تو جو اتھارٹیز ہیں ایف سی کی، وہ پھر اس معاملے پر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ احمد نواز یہ کانسٹیبلری تھا اور یہ ریٹائرڈ حوالدار ہے، یہ 2 سال پہلے ہی ایف سی سے ریٹائر ہو چکا ہے اور اب وہ پرائیویٹ ملازمت کر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا وہ گارڈ ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ایف سی کا آفیشیل گارڈ ہے اور خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب میں بدامنی پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ احمد نواز 2 سال پہلے ہی ایف سی سے ریٹائر ہوا، اس کا اب ایف سی فورس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ نواز اوان ہے پی پی 168 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، ان کی کارنر میٹنگ پر دھاوا بولا، وہاں سے مسلح گارڈ کو گرفتار کیا، اس پر ایف سی کا دھبا لگایا، خیبر پختونخوا پر الزام لگایا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آ گیا کہ وہ تو 2 سال پہلے ریٹائر ہو چکا ہے، اب کیسے ایف سی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ اور بے شرمی کی حد دیکھیں، اس وقت تک عطاء تارڑ کا جو ٹویٹر پر یہ ٹویٹ موجود ہے اس نے ڈیلیٹ بھی نہیں کیا۔ ان کو پتہ ہے کوئی ادارہ ان سے نہیں پوچھے گا، کوئی عدالت سو موٹو نہیں لے گی، کوئی عدالتیں رات کو نہیں کھلیں گی، کیونکہ ان کو اجازت ہے۔ جو بات فواد چودھری نے کی ہے کہ رانا ثناءاللہ نے جو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، یہ بیسیکلی رانا ثناءاللہ کا ڈنڈا نہیں ہے، ان میں اتنی مجال نہیں کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دیں، وہ کسی اور کے بل بوتے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔